قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے درخواست منظور کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک پیش کی گئی اور اسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس اہم معاملے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کچھ دیر قبل اسمبلی میں اظہار خیال کیا گیا۔ انہوں نے بھی ریفرنس لانے سے متعلق بات کی تھی۔ اب بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، معاملہ قومی اسمبلی میں ہے، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک منظور کر لی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل ریفرنس سے متعلق گفتگو کی، پھر ایسا ہی ہوا، حکومت نے فیصلہ کیا اور پھر تحریک پیش کی گئی، تحریک منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک منظور کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس ابھی جاری ہے، مختلف اراکین اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہاں پر تحریک پیش کی گئی ہے، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا گیا اور اسی ریفرنس سے متعلق تحریک پیش کی گئی، پھر اسی ریفرنس کو اسی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ تازہ ترین خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک منظور کر لی گئی ہے۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک منظور ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے مس کنڈکٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس بھیجنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ یہ کمیٹی چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف ریفرنس تیار کرے گی۔ اس اور بڑی ڈیولپمنٹ سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں، کمیٹی چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف ریفرنس تیار کرے گی۔ اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ جاوید شہزاد سے۔ جاوید بتائیے گا، کمیٹی تشکیل دے دی گئی، ریفرنس کی تیاری کی جائے گی؟ جی بالکل جی، کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ریفرنس کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ہوم ورک کمپلیٹ ہے اور یہ تھوڑی دیر بعد چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ ابھی پہلے مرحلے پہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ جی جاوید شہزاد یہ بھی بتائیے گا کہ کمیٹی میں کون کون سے اراکین شامل ہیں؟ جی، کمیٹی میں جو اراکین شامل ہیں ان کے نام ابھی مرتب کیے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک وہ اسپیکر صاحب اس کی منظوری دیں گے ناموں کی، اور نام جو ہے وہ چاک آف کیے جا رہے ہیں اور اس سے ایک فہرست تیار کی جا رہی ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کی جائے گی اور اسپیکر قومی اسمبلی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ جاوید شہزاد یہ بھی بتائیے گا، تحریک منظور کی گئی ہے، اس تحریک میں کن نکات پر بات کی گئی ہے؟ جاوید شہزاد سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، مزید تفصیلات جانیں گے، مزید بات کریں گے ان سے رابطہ کر کے، لیکن ابھی تازہ ترین خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی نے ریفرنس کی تیاری کے حوالے سے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل۔ خالد جمیل، حکومت کی جانب سے ریفرنس لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، قومی اسمبلی میں تحریک بھی منظور کر لی گئی ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل جیسے ہم نے پہلے آپ کو آج صبح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات بالکل ویسے ہی ہے جیسے 1997 میں کے تھے، اور اس وقت پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو خطرہ یہ ہے کہ ان کو توہین عدالت اور آئین شکنی کا ان کے خلاف مقدمہ بن سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پٹیشن جو ہے نظر ثانی کی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، نیکسٹ ویک اس کی اب ہیئرنگ ہوگی۔ تمام متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کو یہ یقین ہے کیونکہ جس انداز کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے کہ اس میں توہین عدالت اور آئین شکنی کسی صورت کے اندر بھی ٹل نہیں سکتی، کیونکہ 14 مئی کی ڈیٹ گزر چکی ہے اور ماضی میں بھی 2002 کا معاملہ ہو یا 2008 کا، اس میں بھی آئینی ترمیم کرنی پڑی تھی۔ اب ایک بار پھر چیف جسٹس نے ایک موقع دیا ہے حکومت کو اور یہ کہا ہے کہ آپ جو مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس کو دوبارہ شروع کریں، معاملات کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ سیاسی معاملات میں عدالت نہیں پڑھنی چاہتی، عدالت آئین اور قانون کو دیکھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے فیصلے موجود ہیں، اور اگر ہمیں کام کرنا ہوا تو ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے اس حکومت کو پتہ ہے کہ انہوں نے آئین شکنی بھی کی ہے، توہین عدالت بھی کی ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی راستہ ہے نہیں ہے بچ نکلے گا، ماں سوائے اس کے کہ 1997 کی طرح سپریم کورٹ پر حملہ کریں، اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف یا تو ججوں کے اندر بغاوت پیدا کریں، جو بظاہر اب ناممکن ہے، چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے اندر اکثریت حاصل ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ کے فرول کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں آج تحریک پیش کی گئی ہے، اور یہ تحریک شازیہ صوبیہ سومرو نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس سمیت دیگر ججوں کے خلاف جو ہے ریفرنس فائل کیے جائیں، اور یہ تمام کے تمام وہ ججز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پر عمل ہونا چاہیے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے،
اور آئین سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. ان ججز کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریفرنس پیش کیا جا رہا ہے. اس تحریک میں محسن شاہ نواز رانجھا، خورشید جڈیجو، صلاح الدین ایوبی اور شہناز بلوچ، یہ ارکان بھی اس میں شامل ہیں. اب پارلیمان کی یہ کمیٹی بنائی جائے گی. اسپیکر نیشنل اسمبلی اس کمیٹی کا اعلان کریں گے. اس میں تمام جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ارکان کو شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے خالد جمیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. حکومت کا چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. قومی اسمبلی نے ریفرنس کے لیے تحریک کی منظوری بھی دے دی ہے. تحریک منظور کر لی گئی ہے قومی اسمبلی سے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریکیں جو بلی سے منظور کرتے رہیں، تحریک کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ریزولوشن پاس ہوا اور جس میں کہا گیا کہ جی جو وزیر اعظم اور کابینہ ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانیں، اس پہ عمل درآمد نہ کریں. تو اگر یہ کوئی ایسی ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور کوئی ریفرنس تیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ریفرنس یہ بھیجیں گے. ریفرنس درجنوں کے حساب سے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور ریفرنس کی جو جب جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کتنے ریفرنس ہے، کون سا ریفرنس پہلے ٹیک اپ ہوتا ہے اور ریفرنس میں سبسٹنس کیا ہے، ایلیگیشن کیا ہے، کس بنیاد پہ ریفرنس بھیجا جا رہا ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ حکومت جون سی ہے وہ چونکہ اب اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ریویو جو فائل ہوا ہے، جیسے یہ ریویو ختم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا، تو سپریم کورٹ نے آج بھی کہا کہ آئین کی جو عمل درآمد ہے وہ تو ہم کرائیں گے. جو باتیں ہم نے جو فیصلے دے دیے ہیں وہ فیصلے تو اپنی جگہ ہیں. تو اب یہ اس بوکھلاہٹ میں یہ تمام اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. کبھی پی ڈی ایم جون سی ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر آ کے احتجاج کی شکل میں عدالتوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اسی کا چیپٹر ہے کہ عدالت کو پریشرائز کرنے کے لیے اس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. لیکن عدالتیں کبھی دھوس دھمکی میں انشاءاللہ نہیں آتی ہیں، اور یہ اپنی کارروائی کرتے رہیں. اب تک جو بھی انہوں نے کارروائی کی، سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ پہ، اپنے فیصلے پہ قائم ہے. تو ریفرنس آئے گا تو ٹھیک ہے، اس کو ریفرنس تو آپ بھی لا سکتے ہیں، میں بھی لا سکتا ہوں، کوئی بھی لا سکتا ہے. لیکن راجہ عامر عباس صاحب، کوئی تو ایسے نکات ہوں گے، کوئی تو ایسا معاملہ ہوگا کہ حکومت اس طرف گئی ہے اور انہوں نے یہ اقدام اٹھا لیا ہے، تو کیا یہ ریفرنس مسترد ہو سکتا ہے؟ بالکل، اب تو ریفرنس سامنے آنے پہ پتہ چلے گا ریفرنس میں کیا بات ہوگی. دیکھیے جی، مس کنڈکٹ کی بات ہوتی ہے ریفرنس میں، تو مس کنڈکٹ یہ کس چیز سے، کیا اس بات پہ ریفرنس کی اجازت ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے تو آپ ریفرنس لے آئیں، اور فیصلہ اگر آپ کے حق میں آئے جیسے کہ قاسم سوری کے کیس میں تھا تو پھر آپ مٹھائیاں بانٹیں. یہ تمام چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ اس چیز کی اجازت نہیں کہ مرضی کا ریفرنس، مرضی کا فیصلہ آ گیا تو جناب یہی 3 ججز تھے اس فیصلے میں بھی، سوری والے، قاسم سوری والے میں، تو وہاں تو ہم نے دیکھا کہ تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے، اور پھر اچانک اب جب چونکہ فیصلہ الیکشن کا کرانے کا ہو گیا تو ریفرنس آ رہا ہے. تو یہ جو میلافائڈیز ہوتی ہیں، بدنیتی ہوتی ہے، یہ بھی ریفرنس میں نوٹ کی جاتی ہے. راجہ عامر عباس صاحب، اب ہمارے ساتھ ہی رہی گا. ماہر قانون شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب، حکومت کا چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. قومی اسمبلی نے ریفرنس کے لیے تحریک بھی منظور کی ہے. واٹس یور ٹیک سر؟ جی ذرا آواز نہیں آ رہی، آپ دوبارہ بولیں گے؟ شعیب شاہین صاحب، حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قومی اسمبلی نے ریفرنس کے لیے تحریک بھی منظور کی ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بلیک میلنگ ہے، پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں، اور اس میں کوئی حقیقت اور کوئی جان نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے، اور انہوں نے فیصلے دیے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ یہ آج جو اسمبلی یہاں برقرار ہے اور وجود ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم سوری کی رولنگ کو اگر ریورس نہ کی جاتی، اگر ڈیزولوشن آف اسمبلی کو ریورس نہ کیا جاتا تو آج یہاں یہ اقتدار کے مزے نہ لے رہے ہوتے. آج یہ الیکشنز میں جا کر کے اپنے آپ کو وہ سر پیٹ رہے ہوتے. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کیا ہے، یا چیف جسٹس صاحب کی غلطی کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا اور انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائے 90 ڈیز میں.
وہ فیصلہ انہوں نے نہیں مانا اور الیکشن کمیشن بھی حکومت کے ساتھ پی ٹی ایم کے ساتھ پارٹی بنا ہوا ہے. اب انہوں نے پھر اس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو اور قراردادوں کے ذریعے نلیفائی کرنے کی کوشش کی, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی اور قراردادوں کے ذریعے آئین کو معطل کرنے کی کوشش کی. تو یہ ساری جو ان کی حرکتیں ہیں یہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہیں, اور جو آج سپریم کورٹ کے اوپر دھرنا یا احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بدنیتی یہاں سے ظاہر ہے کہ ایک طرف تو 144 لگا ہوا ہے, دوسری طرف فیصلے ہیں حکومت کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی کہ ریڈ زون میں کوئی اجتماع جلسے نہیں ہو سکتے. تو یہاں یہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف خود حکومت ہے, خود ہی ان کو روک رہی ہے, خود ہی وہاں احتجاج اور دھرنے کر رہی ہے, اور خود ہی پارلیمان میں قراردادیں پاس کر رہے ہیں, اور سپریم آئین کے آرٹیکل 68 کے مطابق سپریم کورٹ کسی بھی جج کے بارے میں یہ بات ہی نہیں کر سکتے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس کر رہے ہیں, غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیں, آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی ہی وہ بنیادی اصول ہیں, اور آزاد عدلیہ کو اگر دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے تو کسی صورت آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اور جو اس کو کرنے کی کوشش کرے گا آئین کو وائلیٹ کرنے کی یا آئین کو معطل کرنے کی یا آئین کی خلاف ورزی کرنے کی یا سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی, یہ آئین کے اوپر حملہ تصور ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں, قوم اور عوام کے سامنے ہیں, اور اگر یہ اتنے ہی اچھے اور پاپولر ہیں تو جائیں الیکشنز میں. الیکشنز ان ریپرزینٹیڈ اور نامنیز کے ذریعے تو پنجاب اور KPK کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئین کہتا ہے کہ امور مملکت منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائے جائیں گے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کراتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ غیر منتخب نمائندے بٹھا کر کے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے الیکشن نہیں کرائیں؟ آج یہ کہتے ہیں 9 مہینے نہیں کراتے, اگلی دفعہ یہ 1 سال 9 مہینے پھر نہیں ہوگا, پھر اگلی دفعہ 9 سال نہیں ہوگا. یہ پھر آئین کدھر چلا گیا؟